حضرت ایوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ ایوب علیہ السلام کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھیں اور ان کی اہلیہ حضرت یوسف علیہ السلام کی براہ راست اولاد تھیں۔ ایوب روم میں اپنی بیوی رحمہ اور 14 بچوں کے ساتھ رہتے تھے۔ ایوب علیہ السلام ایک ایسے نبی تھے جن پر اللہ کی بے پناہ نعمتیں تھیں۔ وہ مضبوط اور صحت مند تھے، ان کے پاس بہت زیادہ زمینیں تھیں، بہت زیادہ مویشی تھے اور ایک صالح اور خوبصورت خاندان تھا۔ وہ ایک کمیونٹی لیڈر بھی تھے جن کا اپنے لوگوں میں بہت احترام اور پیار تھا۔ اپنی حیثیت اور دولت کے باوجود ایوب علیہ السلام نے کبھی تکبر نہیں کیا۔ وہ ہمیشہ عاجز تھے، وہ آسانی سے محروموں کی مدد کرتے تھے اور ہر اس چیز پر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے جس سے نوازا گیا تھا۔ ایک دن آسمانوں پر فرشتوں نے زمین پر رہنے والے بہترین انسانوں کے بارے میں بحث شروع کی۔ ان میں سے ایک فرشتے نے کہا، آج زمین پر سب سے بہترین مخلوق ایوب ہے، ایک عظیم کردار کا آدمی جو بہت صبر کا مظاہرہ کرتا ہے اور ہمیشہ اپنے رب کریم کو یاد کرتا ہے۔ وہ اللہ کے بندوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ بدلے میں اس کے رب نے اسے لمبی عمر اور بہت سارے بندوں سے نوازا ہے۔ ضرورت مند اور غریب اس کی خوش قسمتی میں شریک ہیں۔ وہ غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے اور کپڑے پہناتا ہے اور غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے خریدتا ہے۔ وہ اپنے خیرات وصول کرنے والوں کو ایسا محسوس کرتا ہے جیسے وہ اس پر احسان کر رہے ہیں۔ وہ بہت ہی مہربان اور نرم ہے۔ شیطان، جو آس پاس میں تھا، اس بحث کو سن کر بہت غصے میں آ گیا۔ اس نے فوراً ایوب علیہ السلام کو اللہ کی عبادت سے دور کرنے کی سازش شروع کر دی۔ اس نے ایوب علیہ السلام کے سامنے زندگی کی ان بہت سی لذتوں کے بارے میں برے خیالات ڈالے جن سے ایوب علیہ السلام جیسا آدمی آسانی سے لطف اندوز ہو سکتا تھا۔ لیکن ایوب علیہ السلام اللہ کے مخلص بندے تھے اور آسانی سے ہچکچاہٹ کا شکار نہیں ہوتے تھے۔ اس سے شیطان مزید مشتعل ہو گیا۔ شیطان اللہ کے پاس آیا اور بتایا کہ ایوب علیہ السلام اللہ اس کا مخلص بندہ نہیں ہے اور صرف اس خوف سے اس کی تسبیح کر رہا ہے کہ اس کا سارا مال ضائع ہو جائے۔ اس نے شیطان نے کہا کہ اگر تم اس کا مال نکال دو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ اس کی زبان تمہارا نام نہیں لے گی اور اس کی نماز بند ہو جائے گی۔ اللہ سب کچھ جاننے والا شیطان کو نہیں مانتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ایوب ان کے سب سے مخلص مومنین میں سے تھے اور اپنے رب کی عبادت محض مال کے لیے نہیں کرتے تھے۔ لیکن وہ شیطان کو اپنے وفادار بندے کی مکمل اخلاص دکھانے کے لیے ایوب کو آزمانے پر راضی ہو گیا۔ خوش ہو کر شیطان حضرت ایوب علیہ السلام کی دولت کو تباہ کرنے کے لیے نکلا۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا، حضرت ایوب علیہ السلام کی دولت کم ہونے لگی۔ ان کی زمین، مویشی، نوکر اور پیسہ آہستہ آہستہ ان سے دور ہوتے گئے، یہاں تک کہ ان کے پاس کچھ بھی نہ رہا۔ ایوب علیہ السلام کی آزمائش سے بے حد مطمئن شیطان ایک عقلمند بوڑھے کا روپ دھار کر ایوب علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ آپ کا سارا مال ضائع ہو گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے بہت زیادہ صدقہ دیا اور آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، اللہ سے دعائیں۔ دوسرے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کے دشمنوں کو خوش کرنے کے لیے آپ پر نازل کیا ہے۔ اگر اللہ کے پاس نقصان سے بچنے کی طاقت ہوتی تو وہ تمہارے مال کی حفاظت کرتا۔ ایوب علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور اللہ جس سے چاہتا ہے لے لیتا ہے، اور جو مال میرے پاس ہے وہ سب اللہ کا ہے، اس لیے اسے مجھ سے واپس لینے کا پورا اختیار ہے۔ ایوب پھر پلٹے اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ شیطان مایوس ہو کر اللہ کی طرف لوٹ آیا اور کہا کہ میں نے ایوب علیہ السلام سے اس کا سارا مال چھین لیا، لیکن وہ پھر بھی تیرا شکر گزار ہے، تاہم وہ صرف اپنی مایوسی کو چھپا رہا ہے۔ والدین کا اصل امتحان اس کی اولاد سے ہوتا ہے۔ تم دیکھو گے کہ ایوب تمہیں کیسے رد کرے گا۔ اللہ تب بھی جانتا تھا کہ ایوب کا ایمان اور اپنے رب سے محبت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن وہ ایوب کو مزید آزمانے پر راضی ہو گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ عمارت جس میں ایوب کے بچے رہتے تھے گر کر تباہ ہو گیا اور اس کے تمام 14 چھوٹے خوبصورت بچے ہلاک ہو گئے۔
शैतान एक बार फिर अय्यूब के पास आया जिसमें हमदर्दी का भेस था और अफसोस के साथ कहा, अब के बच्चे जिन हालात में मेरे वो अफसोसनाक थे। यकीनन आपका रब आपको आपकी तमाम दुआओं का सही बदला नहीं दे रहा है। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अल्लाह मुझे वही देता है जो मेरे लिए अच्छा होता है, और अल्लाह जो देखता है इसे ले लेता है जो उसके लिए और मेरे लिए नापसंदीदा है। अल्लाह ने देखा कि ये सब बच्चे मेरे लिए एक सख्त इम्तिहान और आजमाइश बन सकते हैं, इसलिए अल्लाह ने उन्हें मुझसे छीन लिया। चाहे कोई चीज़ मेरे लिए फ़ायदा मंद हो या नुकसान दे, मैं अपने यकीन पर कायम रहूंगा और अपने खालिक का शुक्रगुजार रहूंगा। शैतान दौड़कर अल्लाह की तरफ लपका और कहने लगा, ए मेरे रब, अय्यूब अलैहिस्सलाम का माल खत्म हो गया, उनके बच्चे मर चुके हैं, और वो अभी तक जिस्म में तंदुरुस्त है, और जब तक वो सेहतमंद रहेगा वो अपनी सेहत याबी की उम्मीद में तेरी इबादत करता रहेगा। दौलत और ज़्यादा बच्चे पैदा करना, मुझे इसके जिस्म पर इख्तियार अता फरमा ताकि मैं इसे कमज़ोर कर दूं। वो यकीनन तेरी इबादत में कोताही करेगा और इस तरह नाफरमान हो जाएगा। अल्लाह ताला ने इसकी दरख्वास्त कबूल फरमाई, लेकिन हुक्म दिया कि मैं तुम्हें इसके जिस्म पर इख्तियार देता हूं, लेकिन इसकी रूह अक्ल दिल पर नहीं, क्योंकि उन जगहों पर मेरा और मेरे दीन का इल्म रहता है। कुछ ही देर बाद अय्यूब अलैहिस्सलाम की तबीयत खराब होने लगी। वो इतने बीमार थे कि उनके जिस्म की जल्द उनके पट्टे और हड्डी को जाहिर करते हुए उतर जाती थी। लेकिन जैसा कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, उनके जिस्म में सिर्फ दो आज़ा काम करते थे, उनका दिल और ज़बान, जिन्हें वो अल्लाह की तस्बीह के लिए इस्तेमाल करते रहे। अय्यूब को शदीद दर्द का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने आप को शिकायत करने या अल्लाह पर अपने ईमान में कमी न आने दी। शहर के लोग बहस करने लगे कि अगर अय्यूब अलैहिस्सलाम अच्छे इंसान होते तो अल्लाह इसके साथ ऐसा न करता, और बिलाखिर उन्होंने उनको छोड़ दा। उनके रिश्तेदार, दोस्त और हर वो शख्स जो अय्यूब अलैहिस्सलाम से मोहब्बत और एहतराम करता था, सिवाय इनकी बीवी रहमा के। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की अल्लाह से मोहब्बत। बरसों तक अय्यूब अलैहिस्सलाम अपनी हालत से दोचार रहे। इसकी देखभाल के लिए रहमा के सवा कोई नहीं था। उनके पास ना पैसा था और ना ही कोई आमदनी, इसलिए इसकी बीवी ने इसकी ज़रूरियात पूरी करने के लिए मुलाज़मत इख्तियार की। लेकिन शहर के लोगों ने रहमा को ज़्यादा दिन काम करने की इजाज़त नहीं दी, क्योंकि उन्हें खदशा था कि वो उन्हें भी अपने शौहर जैसी बीमारी में मुब्तला कर देगी। इस दौरान अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते रहे कि वो उन्हें इस दर्द और तकलीफ को बर्दाश्त करने की ताकत और सब्र अता फरमाए। एक दिन शैतान इंसान के रूप में रहमा के सामने हाजिर हुआ और उनसे पूछा कि तुम्हारा शौहर कहाँ है। अय्यूब अलैहिस्सलाम की तकरीबन बेजान शख्सियत की तरफ इशारा करते हुए रहमा ने जवाब दिया, वो वहाँ है, जिंदगी और मौत के दरमियान मुअल्लक है। शैतान फिर उसे अच्छी सेहत, औलादत और दौलत के खुशगवार दिनों की याद दिलाने लगा। बरसों की तकालीफ और तकलीफों से मगलूब होकर रहमा अय्यूब के पास पहुंची और रोने लगी, ए अय्यूब, आप अल्लाह के नबी और रसूल हैं। आपका अल्लाह से करीब तरीन रिश्ता है। अल्लाह से दुआ है कि वो आपको इस मुसीबत से निकाले जिसमें आप हैं। अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह ने आह भरी और जवाब दिया, शैतान ने आपके सामने सरगोशी की होगी और आपको मुतमईन नहीं किया होगा। मुझे बताएं कि मैंने कितनी देर तक अच्छी सेहत और दौलत से लुत्फ अंदोज किया। उनकी बीवी ने जवाब दिया, इसी साल इससे ज़्यादा। उसने जवाब दिया कि मैं कब तक इस तरह की तकलीफ उठा रहा हूं। उनने कहा, 7 साल। फिर अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह ने कहा कि इस सूरत में मैं अपने रब को पुकारते हुए शर्म महसूस करता हूं कि मेरी मुश्किल दूर करे, क्योंकि मैंने सेहत और तंदुरुस्ती के सालों से ज़्यादा तकलीफ नहीं उठाई। लगता है आपका ईमान कमज़ोर हो गया है और आप अल्लाह की तकदीर से मुतमईन नहीं हैं। अगर मैं कभी सेहत याब हो गया तो कसम खाकर कहता हूं कि मैं तुम्हें 100 ज़रबों की सज़ा दूंगा। इस दिन से मैं अपने आप को आपके हाथ से कुछ खाने पीने से मना करता हूं। मुझे अकेला छोड़ दो और मेरा रब जो चाहे मेरे साथ करे। अय्यूब अलैहिस्सलाम बेबसी के आलम में अल्लाह से इसकी रहमत मांगने लगे।
بے شک شیطان نے مجھے تکلیف میری صحت کو کھو کر اور عذاب میرا مال کھو کر چھوا ہے۔ ایوب علیہ السلام اللہ نے دعا کی۔ اللہ نے فوراً ایوب علیہ السلام اللہ کی مدد کے لیے بے چین پکار کا جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنے پاؤں سے زمین پر مارو، یہ پانی کا چشمہ ہے جس میں نہانے اور ٹھنڈا کرنے والا اور تازگی بخشنے والا مشروب ہے۔ ایوب علیہ السلام نے فوراً اللہ کا حکم بجا لایا۔ جیسے ہی ایوب علیہ السلام اللہ نے اپنے پاؤں سے زمین پر ٹکر ماری، ٹھنڈا پانی ان کے قدموں سے ٹپکنے لگا۔ جیسا کہ حکم ہوا، ایوب علیہ السلام اللہ نے پانی پیا اور اپنے پورے جسم کو دھویا۔ تھوڑی ہی دیر میں ایوب علیہ السلام اللہ کے چھالے غائب ہو گئے، ان کی جلد بالکل نئی ہو گئی اور ان کے اندرونی اعضا کام کرنے لگے۔ بے شک ایوب علیہ السلام اللہ کے فضل سے مکمل صحت یاب ہو گئے۔ رحمہ، جو اپنے شوہر سے مزید دور نہیں رہ سکتی تھی، گھر واپس آ گئی۔ جب وہ ان کے گھر میں داخل ہوئیں تو ایوب علیہ السلام نے ان کا استقبال کیا جسے اس نے پہچانا نہیں۔ اس نے پوچھا، ایوب علیہ السلام کہاں ہے؟ تم کون ہو؟ تم ان سے بہت ملتے جلتے نظر آتے ہو۔ ان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، یہ میں ہوں۔ بہت خوش ہو کر اس نے فوراً اسے گلے لگایا اور اللہ کی رحمت کا شکر ادا کیا۔ ایوب علیہ السلام کو اپنی بیوی کو صحت یاب ہونے پر سو جھٹکے دینے کا وعدہ یاد آیا۔ وہ اپنی پیاری بیوی کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتے تھے اور نہ ہی اللہ کی قسم توڑنا چاہتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے ہاتھ میں پتلی گھاس کا ایک گٹھا لے کر اپنی بیوی کو مارو اور اپنی قسم نہ توڑو۔ اللہ نے پھر ایوب علیہ السلام کی دولت کو بحال کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سونے کی بنی ہوئی ٹڈیوں کی بارش برسائی جو ایوب علیہ السلام کے چاروں طرف گر گئی۔ جب ایوب علیہ السلام سونے کی ٹڈیوں کو جمع کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا، اے ایوب، کیا میں نے تمہیں اتنا امیر نہیں بنا دیا کہ تم جس چیز کو دیکھتے ہو اس کی ضرورت ہو؟ ایوب نے جواب دیا، جی ہاں میرے رب، لیکن میں تیری نعمتوں سے انکار نہیں کر سکتا۔ ایوب علیہ السلام اور رحمہ کو بھی ان کا خاندان واپس دے دیا گیا۔ اس جوڑے کو 28 خوبصورت صحت مند بچوں سے نوازا گیا، 14 لڑکیاں اور 14 لڑکے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ صبر کے ساتھ ملا ہوا ایک مصیبت ہے۔ جب سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہو تو اللہ کا وفادار بندہ بننا آسان ہوتا ہے، لیکن مشکل وقت میں اس کا ایمان کبھی نہیں ڈگمگاتا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ایک قابل ذکر ہستی۔ قرآن میں ایوب علیہ السلام کا ذکر، إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ اے محمد، ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور ان سے پچھلے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی، اور ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف بھی ہم نے وحی بھیجی تھی، اور داؤد کو ہم نے زبور بھی عنایت کی تھی۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ أَرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ بار اللہ، شیطان نے مجھ کو ایذا اور تکلیف دے رکھی ہے۔ ہم نے کہا کہ زمین پر خلات مارو، دیکھو یہ چشمہ نکل آیا، نہانے کو ٹھنڈا اور پینے کو شیریں، اور ہم نے ان کو اہل و عیال اور ان کے ساتھ ان کے برابر اور بخشے۔ یہ ہماری طرف سے رحمت اور عقل والوں کے لیے نصیحت تھی۔ اور اپنے ہاتھ میں جھاڑو لو اور اس سے مارو اور قسم نہ توڑو، بے شک ہم نے ان کو ثابت قدم پایا۔ بہت خوب بندے تھے، بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے۔
ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرا للعابدين. اور ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ مجھے ایذا ہو رہی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور جو ان کو تکلیف تھی وہ دور کر دی اور ان کو بال بچے بھی عطا فرمائے اور اپنی مہربانی کے ساتھ اتنے ہی اور بخشش اور عبادت کرنے والوں کے لیے یہ نصیحت ہے۔